أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सभी وعلیکم तैयारी कर السلام रहे ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم الحمد للہ. آپ بتائیے میم. हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जज़ाकल्लाहु खैरन. ओके तिलावत से शुरू करेंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الحمدللہ سے پہلے کی آیات میں ان لوگوں نے دیکھ لیا یہاں سے کہ مثالیں آپ لوگ الگ الگ کرتی جائیے گا کہ آیت نمبر 8 سے جو ہم لوگوں نے لیا وَمِنَ النَّاسِ آپ لوگ اپنی ورک شیٹ میں سے تھوڑا سا جو ہم ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں ورک شیٹ کھولیں اس میں سے قرآن کی آیات دیکھتے جائیں اور کچھ لکھنے جیسا مل رہا ہے تو وہیں پر آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں اپنے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے آخرت کے دن پر لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ پیج نمبر 26 سے جو ایکسپلینیشن تھا وہ آپ نے کہا تھا وہاں سے کرنا تھا. آیت نمبر 13 میم نیا آیت سبق ہم نمبر لوگوں یہ کا آیت 14. نمبر 14 سے انشاءاللہ ہوگا. جی جی یہ ہم آپ کو پچھلا جیسے آیت نمبر 7 سے صرف ٹرانسلیشن ٹائپ جو 8 سے جو بتا رہے ہیں کہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں آپ دیکھیں کہ کیا ان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. تو آیت نمبر 8 سے اگر پوچھا جائے کہ کیسے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے تو آپ بس آیت سے ہی دیکھ کے بتائیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائے ہیں لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کا مطلب ایک سیدھا سا جواب ہے اگر پوچھا جائے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کیا بتایا ہے. پھر دوسرا ان کا بتایا گیا ہے آیت نمبر 9 میں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ دھوکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور مومنوں ایمان والوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے. شعور اور علم میں ہم لوگوں نے ڈفرینس دیکھ لیا نا
شعور وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو محسوس کر کے اور فیل کر کے، شعور کے میننگ بھی یہ ہوتے ہیں نا، سینس، تو اس طرح سے آپ کو جو محسوس ہو کر کے آپ فیل کریں، وہ والا۔ لیکن لا یعلمون میں کیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو علم سے پتہ چلتا ہے، یعنی سامنے دیکھ کر کے، عمل ہو کر کے کہ دکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح والا ڈفرینس تھوڑا سا آتا ہے، جو کہ نیچے آئے گا آیت نمبر 13 میں۔ یہاں پہ ان کو محسوس تک نہیں ہو رہا، یعنی کہ یہ ایک ہلکی سی دل میں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پہ اب ریزن بتایا گیا آیت نمبر 10 میں کہ ایسا ہونے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ ان کے دل میں بیماری تھی، تو انہوں نے اس بیماری کو علاج نہ کر کے اس کو ختم کر کے، جیسے کہ ہم بھی اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بھی کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کسی کو مال نکالنے تکلیف ہے، کسی کو اپنی آرام جو ہوتی ہے وہ چھوڑنے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی، کسی کو اپنی نیند چھوڑنے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی۔ تو فی الحال اس چیز کا پھر ہمیں علاج کرنا چاہیے، ایسے ہی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری عادت ہی ہے کہ ہم ایسے رہتے ہیں، میرا طریقہ ہی ہے کہ مجھے اتنی دیر پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، میری تو اتنے بجے سو جانے، تو میں سونے کا ہی ٹائم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہر چیزیں جو ہے ہماری جو چیز بھی علم میں، عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو ہمیں کریکشن اپنا خود چیک کرنا چاہیے کہ کیا چیز میرے آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ کسی کو آرام زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنا انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دیر پڑھ لیا تو اب میں اتنی دیر کچھ بھی دیکھ سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو ان چیزوں کو پھر اپنے لیے ہمیں کمزوری، بیماری اس طرح کا لینا چاہیے اور اس کو کریکشن پہ لے کے آنا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہونی ہے میری، ٹھیک؟ میم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، وعلیکم السلام۔ اگر اس چیز کو مطلب کوئی چیز کسی چیز کو کرنے کے لیے تھوڑی سستی یا مطلب کنفیوژن میم مجھے بہت رہتا ہے، بٹ اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب ہم کس طرح سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں میم؟ کنفیوژن رہتا ہے آپ کو، یعنی کہ صحیح جی کر رہی میم، ہوں کہ نہیں؟ میم صحیح کیا؟ میرے غصہ تو بہت آتا ہے اس چیز میں میم، ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے پھر بعد میں ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں غلط ہے یا کیا ہے، یا مطلب اگر جیسے کہ نماز کو لے کر اگر پڑھنا ہے، اس میں بھی کنفیوژن میم ہوتی ہے کہ پڑھیں، پھر مطلب جو بھی پڑھتے ہیں میم دل سے پڑھتے ہیں، بٹ پابندی نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی بس انسان ہونے کی علامت ہے کہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہتا ہے، اور ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اس کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ اگر ہم ایسا مان لیں کہ بس مجھ سے ایسے ہی ہوتا ہے، اب آپ اس کو صحیح، کوئی آپ کے دل میں فیلنگ نہ ہے کہ مجھے اسے صحیح کرنا چاہیے، یا تو غلطی ہے، لیکن آپ کے اندر سے صحیح کرنے کی خواہش ہے، کوشش کر رہی ہیں آپ، تو یہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں پھر اس کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ میم وتعالیٰ کوشش کمیوں کو ہم معاف۔ بہت کرتے ہیں، اور آ، دل میں خوف بھی ہے، بہت زیادہ خوف بس ہے، یہی لیکن چیز بس ہے کہ ہو انسان نہیں پاتا ہے۔ جی دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ہو جائے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا تو میں اب ایسے ہی کرنے لگوں، وہ چیز نہیں کرنی ہے بس۔ سبھی کے ساتھ ہی معاملہ ماشاء ہے، اللہ۔ سبھی کے ساتھ السلام ہی معاملہ علیکم۔ ہے۔ وعلیکم السلام۔ چلیں آپ لوگ اپنا مائک بند رکھیں تھوڑا سا، ہم پھر میرے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ لوگ کو جو سوال آ رہے ہیں آپ لوگ لکھیں، انشاءاللہ بعد میں ہم جب بولیں گے کہ آپ لوگ کو کچھ پوچھنا ہے اس وقت پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاک اللہ خیر۔ تو جیسا کہ ابھی نے بتایا کہ یہ پریشانی تو آپ دیکھیں اس سے کوئی بھی نہیں خالی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسا اگر ہو جائے تو یہ بھی بیماری کی علامت ہے کہ کسی کو ایسا لگنے لگے کہ میں بیسٹ پر آ رہی ہوں، کیونکہ اللہ کی شان کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کی شان کے لیول پہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتیں ابھی آئیں گی کہ بڑے سے بڑے نیکی کرنے کے بعد نبی بھی جو ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رب میری طرف سے آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اگر اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھی نماز پڑھ لی، اب تو قبول ہی ہو گئی، نہیں، ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد آپ اللہ سے کہیں کہ یا رب جو کمی ہوئی وہ میری سستی، میری کاہلی، میری طرف سے ہے، اور جو میں نے اچھا کر لیا وہ آپ نے مجھے توفیق دی تھی، وہ آپ کی طرف سے ہے، تو جو کمی رہ گئی اس کو معاف کر دیں، اور جس طرح کا ہے اسے قبول فرما لے، آگے میں کوشش کروں گی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس چیز کو اپنے آپ کو کریکشن پہ ہمیشہ ڈالے رکھیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھے کہ میں کریکٹ ہو چکی ہوں، انف ہو گیا، ٹھیک؟ تو اس سے فائدہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ
اس طرف رخ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اس کا کوئی علاج نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ملی؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں ہی بڑھا دیا۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کو اپنے گناہ کا ریئلائز نہ ہو، کسی کو ایسا محسوس ہی نہ ہو کہ میں کچھ کمی کر رہی ہوں۔ وَلَهُمْ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کیونکہ پہلی پھر ان کی پرابلم کیا تھی؟ سب سے پہلی یہاں پہ لکھ لیں کہ کیوں یہ اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ بما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بھی کس طرح سے وہ بول رہے تھے، کیونکہ حق اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ایک دفعہ کلک ضرور کرتا ہے دل و دماغ پہ، اگر آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں تو وہ چھوٹ جاتا ہے کہ ہوگا، سبھی تو ایسے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس کو سمجھ لیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سچے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے کے بعد بھی ہم اسے ڈال دیں تو بما کانوا یکسبون میں اللہ نہ کرے جھوٹوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جھوٹ کے بارے میں جتنا پڑھا تھا اس کو پھر سے ریوائز کیجیے گا اس کی PDF میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، پھر ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم لوگوں نے دعا سیکھی تھی کہ یا رب جو میری اپنی کمیاں ہیں وہ ہمیں آپ دکھاتے رہیں، کہ میرے کیونکہ موسٹلی ہمیں دوسروں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اپنی کمی ہمیں کوئی بتاتا بھی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بس ایسے ہی دیکھتی ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ جب کسی نے بھی کچھ بتایا تو آپ اس کو چیک ضرور کیجئے کہ اس کو ایسے لیول پہ محسوس کیوں ہے، میں نے ایسا کیا بولا تھا، میں نے ایسا کیا کہا تھا یا کیا کرا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ ہو، لیکن آپ کے سچے ہونے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کچھ اچھائی اس میں سے نکال کے ہی دے دے۔ آپ کو پکا معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بھی بولتی ہیں، وہ ایسی بھی ہیں، وہ ہم سے جلتی بھی ہیں، وہ تو جھوٹ بڑھا چڑھا کے کہہ گئی ہیں، جو بھی ہو اس کے اوپر بھی آپ غور و فکر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے جتنے بھی الفاظ کہیں ان میں سے جو بھی اگر میرے اندر ہے تو اس کو صحیح کر دیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر صرف دعا نہیں، اس کو آپ کو اپنے لیول پہ لا کے کریکشن بھی کرنا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم سے میں یہ والا برا الفاظ تھا، ہو سکتا ہے اس سے دل دکھ گیا ہو، یہ نہیں کہوں گی، وہ نہیں کہوں گی۔ سامنے والا اگر دل دکھائے تو ہم کہتے ہیں کہ سامنے والا اچھے سے ہے تو ہم بھی اچھے سے ہیں، یہ تو پھر برابری ہو گئی، یہ آپ کا عدل اور بس اس نے ایسا کیا، آپ کا چیک کہاں پر لگے گا؟ جب آپ کے سامنے سے برائی آ رہی ہو اور آپ اسے اچھائی دیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا والا صبر چاہیے ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، تو ہم ظلم برداشت کرتے ہوئے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کچھ ایک جو قدم ہے وہ اٹھائیں، لیکن زبان سے برے الفاظ کہہ دینا یا غصے میں آ کے ہم نے بھی یہ بھی کہہ دیا، اس طرح کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بولنے کے ساتھ ساتھ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ، کبھی شوہر کے ساتھ، یا کسی اور بھی جو آپ کو معلوم ہے، دوست ہیں یا بہن ہے کوئی اس طرح کے جو آپ کو جن سے ہو جاتا ہے، تو قریب ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم لوگوں کو نرمی والا ایک مزاج عطا فرما دے، آمین۔ اور ہر چیز پہ جب آپ یہ صبر کریں گی کہ میں نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، سامنے والی کے لیے نہیں کیا، یعنی کہ تب آپ کو دیکھیں کہ بہت بڑا سکون ملے گا کہ میری عبادت ہے، میں اس وقت عبادت میں ہوں، میں اللہ کے لیے چپ رہ رہی ہوں، میں اللہ کے یہاں جا کے لے لوں گی، اس کا بڑا مجھے گفٹ ملنے والا ہے اللہ کے یہاں۔ تو آپ کو دیکھیے سکون بھی آ جائے گا اور آسانی بھی رہے گی۔ ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری آواز آ رہی ہے برابر آپ لوگوں کو؟ جی ہاں آ رہی ہے، اس پہ تو لگا۔ اوکے، تو یہاں پر ہم لوگ اس کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے کرنے والے کام جو تھے اس میں سے وہ نکالنے تھے، اللہ کرے کہ فائدہ ہو۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ ان کو شعور نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگوں نے دعا سیکھی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی غلطی ہم ہی سے ہو رہی ہو اور ہم اس کو سمجھ رہے ہوں کہ سامنے والا نہیں سدھر رہا، سامنے والا نہیں سدھر رہا، تو جو ہماری کمی ہے
اس کو ہمیں اور کیا پوائنٹ لیا تھا کہ ہر ایک کی بات کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا ہے، چل نہیں دینا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ بھی اس میں سے بھی ہم لوگوں کو پوائنٹ ملا تھا کہ جب ایمان کی دین کی باتیں، اللہ کے احکام کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے کہ اس لیول پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا ڈیپ کون جائے گا، پھر تو سب کہیں گے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بس دنیا کو بھی، دنیا والوں کو بھی خوش رکھنا ہے اور اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے، تو تھوڑا سا اللہ کا کر لو اور جب ضرورت پڑے تو دنیا والوں کا کر لو، ان کو خوش کرنے کا. تو جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو نو ڈاؤٹ کہ دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث ہے نا کہ جب ہم اللہ کے احکاموں پر چل رہے ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں خوار ہو کر آتی ہے، یعنی کہ ہمارے پیچھے آتی ہے خود. وہ جیسے ابھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ بھی مل جائے وہ بھی ہو جائے، تو پھر آپ کہیں کہ دکھتا تو یہی ہے کہ سامنے سے نقصان ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو پیرنٹ والا طریقہ ہے نا کہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، پیرنٹ کہتے تھے ایسے اٹھو ایسے کھاؤ، اور ہم لوگ کو لگتا تھا کہ بس باتیں ہی سناتے رہتے ہیں، ہر وقت کبھی خوشی نہیں ہوتے ہیں. تو جب بڑے ہوئے اور موسٹلی آپ دیکھیں کہ جب خود کی شادی ہو جائے، خود کے بچے آئیں، تب جا کے پیرنٹس کی جو ہے وہ ایک دل میں قدر اچانک سے بدلتی ہے، جب ان سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، اور اس وقت لگتا ہے کہ کیا کر دیں ان کے لیے. تو یہاں یہ اللہ کی مثال نہیں ہے، لیکن ہماری عقل کو سمجھ کے لیے یہ مثال ہے کہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے نا. تو ابھی بھی جو اگر آپ کو اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکام، اللہ نے یہ اس طرح سے رکھا ہے، یہ اگر سمجھ میں نہ آئے، اللہ نے رکھا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نہیں میری ممی نے کہا ہے صحیح ہوگا نا، اسی طرح سے میرے رب کا حکم ہے صحیح ہی ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے نہیں. جب ہم اتنا کلوز اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا. تو جو خود جاہل ہیں، کیا کیا پڑھا تھا صفحہ میں نا، جاہل، کم عقل، بیوقوف، یہ ساری چیزیں تھیں نا. لا علم، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، تو دنیا کے چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہی ہے اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. تو جب خود کے اندر عقل آئی بھی ہوتی ہے تو پھر پردے والا جاہل اور بیوقوف لگ رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، اور داڑھی والا بھی بیوقوف لگ رہا ہوتا ہے، اور زیادہ بچے پیدا کرنے والا بھی بیوقوف لگ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سنبھل نہیں رہی ہے اور خود کی بجٹ ایسا جا رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کیا ضرورت تھی 5 بچے پیدا کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آیا ہے نا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے زیادہ اولادیں پیدا ہوں. تو تب اندازہ کیسا لگایا جائے کہ اس کے زیادہ ہوں گی، تو اس کی ماں وغیرہ کو ایسے دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں. اور پھر اس سے حکم بھی مل رہا ہے کہ مسلمان کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر فخر بھی کریں گے اپنی امت کے زیادہ ہونے پر. اور ہم کو خود بھی نہیں معلوم کہ کون ہمیں ہماری اولاد میں سے جنت میں لے کے جانے والا بننے والا ہے، صحیح، کیونکہ ساری اولادیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ سب کی پرورش ہم سب بہترین طریقے سے کرنے والے ہوں، اور سب کی وجہ سے سروں پر تاج پہنائے جائیں، آمین یا رب. اوکے، تو اس میں ایک اور پوائنٹ کیا بہترین ملا تھا کہ ہر ایک کے دین کے معاملے میں گھس کے ہمیں تم ایسا کر لو، دوسرے بھی کر رہے ہیں تم بھی لے لو، انٹرسٹ کا پیسہ ہے تو تم اس طرح سے اس کو یوز کر سکتی ہو، یہ ہے وہ ہے، یا تم اتنا زیادہ نہیں اوڑو، سسرال والے کیا کہیں گے، یا کوئی بھی کہیں بھی ہمیں اب اپنی جو ہے وہ دین کے اوپر آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں کرو اللہ مدد کریں گے، ویسا والا ہے. جہاں بہت زیادہ فساد ہو وہاں ہمیں بیلنس سے چلنا ہے. آپ کو لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہونا، ایسا والا پارٹ نہیں آنے دینا ہے، ان کو منانا ہے، بیلنس سے چلنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا انہم هم الصفاء ولکن لا يعلمون، وہ خود ہی بیوقوف ہیں، ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا، وہ کرتے جا رہے ہیں جو بھی سمجھ میں آئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے آج ہم لوگوں کا سبق ہے. چلیں انشاءاللہ یہ اس کے پر آ جاتے ہیں پی ڈی ایف پہ. یہ ہم لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا، اس کو انشاءاللہ پڑھ بھی لیا تھا، اور یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، اننا معاکم، ہے نا، اور انما نحن، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اوکے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی، خیرخواہی، یہ ساری، یعنی کہ بڑے اچھی طرح باتیں کرتے ہیں اور اچھی طرح پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ایک ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ان کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہہ کر کے بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی تھی کہ منافق کی نشانی ہے دھوکہ دینا، وعدہ توڑنا، تو یہ ساری جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ان کے بھی قول میں اسی طرح سے آپ کو نظر آتی جائیں گی۔ تو ان کا یہ کیا کہنا ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں پر کیا ہے، یہ سچ بول رہے ہیں، یکذبون جو آ گیا تھا، نہیں، یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو منافق جو ہے وہ اسی لیے پکا جھوٹا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور جب ہمیں رکھنا ہو تو ہم اپنے اندر کی بات نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو چھپا چھپا کے کچھ اور، یعنی کچھ کیا اور جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے وہ انسان۔ تو اللہ جھوٹ سے ہم سب کو بچائے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا، دھوکہ دے کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا حساب ہوتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ان کے ساتھ آگے ان کے جیسے سعودیہ پہنچ گئے، وہاں برقع پہنے دیکھا، وہاں کے جیسے انڈیا پہنچ گیا، انڈیا سے کسی ہل اسٹیشن پہنچ گئے گھومنے، وہاں تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کسی پارک ایسی جگہ پہنچ گئے، وہاں بھی اب تو جو عبایا ڈالا ہوا تھا، برقع ڈالا ہوا تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے چینجز نہیں آنے چاہیے۔ پھر کب یہ سچے ہوتے ہیں، ان کی سچائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے، کب ان کی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں، اور جو ان کے ہیڈ ہیں، رئیس ہوتے ہیں، ہیڈز ان کے سردار ٹائپ جن کو کہا جاتا ہے، تو لیڈرز کے پاس جب یہ ہوتے ہیں، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے علماء وغیرہ، ٹھیک، کہ جو ان کو جو سکھا بتا رہے تھے، یہودی کے جو عالم لوگ تھے، ان کے پاس جب یہ ہوتے تھے، جن کے ساتھ ان کے تعلق ہوا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ یہ سب مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، تو پرانی جان پہچان بھی تھی، تو ان کے پاس آپس میں ان کے تعلق بھی ہوا کرتے تھے۔ جو وہاں جاتے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہاں جا کے بھی یہ کہتے تھے کہ سب کے سب بیوقوف ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو حقیر آپ لوگوں نے ورڈ سیکھا، جن کو کم تر کم نظر سے دیکھا جائے ایسا، اور دراصل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم دراصل مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم سنسیئر نہیں ہیں، بس ایسے ہی جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں 2 رخے انسان کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، یعنی کہ یہ پوائنٹ ہے کہ جو 2 رخا انسان ہو اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ مذمت کرنا، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھا نہ کہنا، ان کے بارے میں یہ اچھی بات نہیں ہے، اس چیز کو مذمت کہتے ہیں، لکھ لیں۔ اوکے، یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اوکے، یہاں پر جو لکھا ہے، یہ قول ان کی ان باتوں میں سے ہے جن کا اظہار وہ اپنی زبانوں سے کرتے ہیں
حالانکہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ منافقین اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے طریقے پر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں سرداروں یعنی رؤسا، اس کو آپ یہاں پہ رئیس مانے ہیڈ کہتے ہیں، اس کو کٹ کر کے آپ رئیس کر لیں یہ ورڈ کو، یا پھر اپنے جو سردار کو ہی ہیڈس کہہ لیں، آپ پورا ہی کٹ کر دیں گے جب بھی آپ کا جملہ صحیح ہے۔ جب ان کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان کو یہ کہہ کر کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی کہ اہل ایمان سے جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایکچولی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ان کا کہنے کا طریقہ تھا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان، دوستی، خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی مل جائے۔ غنیمت کا مال کیا تھا؟ جنگ سے جو لوٹ کر کے جو جیتا ہوا مال ہوتا تھا، یعنی کہ جو ملا ہوا مال ہوتا تھا وہاں سے، وہ پھر جتنے لوگ جنگ میں گئے ہوتے تھے اور ضرورت مندوں میں اس طرح سے بڑھ جاتا تھا تو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جوائن کیا تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ شیاطینہم میں شیطان میں کون کون آ گئے؟ جو منافق دو رخے لوگ تھے، دل میں کچھ اور، وہ سب آ گئے، اور پھر ہر ضدی سرکش یعنی نہیں ماننے والے لوگ، ٹھیک۔ اور پھر جو دوسرا ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کے تعلق ان لوگوں کے سے اس کے بھی ساتھ ہوا کرتے تھے جو جن کے ساتھ یہ پہلے ہوتے تھے، یہود کے سردار وغیرہ۔ اور کیا پوائنٹ ملا کہ دو رخے انسان کی مذمت بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور سے ملے تو کچھ اور باتیں کرے، اور پھر جب واپس آئے تو اللہ نہ کرے کہ ہر ایک کے پاس آزمائش کے لیے ایک دو لوگ اس طرح کے ہوتے ہی ہیں کہ ان کی باتیں جب آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے پاس آ کے وہ بیٹھی تھیں اور انہوں نے اتنا اچھا بولا، لیکن پھر جب کوئی اور گیا تو اس نے جا کے بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہی تھیں، وہ تو ناراض تھیں، تو آپ کو لگتا ہے اچھا ہمارے ساتھ تو جب آئی تھیں تو اتنا خوش تھیں، انہوں نے یہاں تو کچھ نہیں کہا، اور پھر وہ ایسی باتیں بتاتی ہیں، کہتی ہاں ہم نے کھلایا تو ان کو یہی تھا، ہم نے کہا تو ان سے یہی تھا، کسی اور کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور مجھے ایسا بنایا اسے، تو اس سے یہ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو پھر ہم ان کے لیے کچھ شیطان ہمارے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے کہ ہاں وہ بھی تو آئی تھیں، انہیں نے بھی تو ایسا کر لیا، ہم سوچ ہی رہے تھے کہ وہ ایسے کیوں بیٹھی ہیں، وہ ایسا کیوں کھا رہی ہیں، اچھا وہ ایسا تھا ویسا تھا، غیبت بھی ہو گئی، دو رخا پن بھی ہو گیا، سبھی چیزیں۔ تو بہترین بات پھر وہی آئی کہ نہ تو ہمیں کسی دوسرے کی سنی سنائی، جب تک آپ کو ایسا نہ لگے کہ میری دوست ہے اور میں مجھے اس تیسرے کے بارے میں اس کو نہیں بتاؤں گی، یا میری کوئی بھی ہے تیسرے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، تو وہ تیسرا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا، ٹھیک۔ کب آپ آ کے کسی کی ایسی بات بتائیں کہ اس بات سے الرٹ ہو جاؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، یہ خراب ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب آپ نے کوئی ایسی اتنی بڑی بات سن لی ہو تب آپ آ کے کسی کو بتائیں۔ عام طور پر ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ایسا کہہ رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھی، پھر ہم ہی اللہ نہ کرے کہ بن جاتے ہیں اور دوسرے کا دل خراب کرنے کے لیے۔ ان کے سامنے آ کے ان کے لیے اچھی اچھی تھیں تو چلیں، کوئی اب جا کے اتنا بڑا، ویسے بھی کوئی بڑا دشمن بھی ہو نا، وہ بھی کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے کوئی بڑی پلاننگ پتہ چل جائے جو کہ عام گھروں میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے انشاءاللہ، تب ہمیں بتا دینا چاہیے کہ یہ اس مقصد سے آتی ہیں تمہارے پاس۔ لیکن کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو وہ ان کی خود کی برائی ہے جو اس طرح سے وہ آتی ہیں سامنے اور پھر جا کے پیٹ پیچھے وہ خود دو رخی ہیں، تو ہمیں دو رخی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ چھوٹی سی کمی ہے جو کہ ایک نہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہمارے ساتھ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار ہوتا ہی ہے جو کہ ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں
اس طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دوری ہی نصیب کر دے کہ ہمیں ان سے اتنا زیادہ معاملہ ہی نہ پڑے۔ لیکن یہ دنیا ہے، آزمائش ہے، چیکنگ ہوگی ہی، تو یہ ہماری خود کی چیکنگ ہے کہ ہم اس معاملے میں کیسے اترتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے آپ اچھی بنی رہیے۔ ٹوٹل ہر ایک کے آپ ساتھ الگ الگ معاملہ ہے، تو ہر کوئی کہے کہ میرا معاملہ یہ ہے، آپ اس کو سن کے اس کے بارے میں بتا دیں مجھے کیسا کرنا ہے، میرے ساتھ وہ ایسا کرتی ہیں۔ سب کا جواب کیا ہے؟ آپ کو لیٹ گو کرنا ہے اور آپ اچھی بنی رہیں۔ آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے تو آپ اللہ کی پناہ میں رہیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اور اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو بھی جائے کہ سامنے والے کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، وہ تکلیف ہمارے نصیب میں تھی، اللہ کی طرف سے آئی، اللہ سے خوب دعا کریں وہ اچھی بھی ہو جائے گی، اور صبر کریں کہ میرے لیے اللہ کے ساتھ جیسا ہم گمان بنا کے رکھیں گے، جیسی سوچ بنا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا۔ اگر ہم یہ سوچیں نہیں میرے اوپر ظلم ہے، یہ ہے وہ، تو وہ ظلم ہی بن جاتا ہے۔ آپ کے میرے اوپر آزمائش ہے، میں نے اس کو صبر سے نکالا ہے، انشاءاللہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں اللہ پاس، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے گا اس سے۔ پھر لیکن صبر والی بن کے دکھانا بھی ہوگا نا۔ تو اللہ ہم سب کو سارے معاملے، کبھی چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا تو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، پھر سے میرے سامنے وہ آئیں اور میں نے وہی سب کہہ دیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آزمایا تھا اور میں فیل ہوئی، تو مجھے معاف کیجیے گا، پھر سے معافیا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، چلیں استہزاء کرانا کیا ہوگا؟ جی۔ استہزاء کرانا کیا ہوگا؟ استہزاء مانے مذاق، یستہزئون میں بھی یہی سب ورڈ ہیں، استہزاء، ہزأ مانے مذاق ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کا مستہزئون میں بھی استہزاء ہی ورڈ ہے جو کہ اردو ورڈ ہے، اور وہ اس کے معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ انہوں نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو پہلوؤں والا ہو، یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہو اور دوسروں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہو اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے۔ تو یہ چیز، چلے ہم کسی ایک شخص کے ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ کبھی پیٹھ پیچھے ایسے رہتے ہیں لیکن سامنے آ جائیں تو ایسے رہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں کہ میری تو ان سے دشمنی ہے، میں پیٹھ پیچھے بھی لڑ رہی تھی، میں سامنے بھی لڑوں گی؟ نہیں، آپ کو اچھا بننا ہے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے بھی ان کے لیے چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی تو نہ بولیں، صحیح؟ تو سامنے بھی آپ بس بہت زیادہ سامنے سے پھر کیسا ہو جاتا ہے، آئی ہیں تو نہیں نہیں اب آپ جائیے، نہیں ہو بیٹھیے، بہت زیادہ جیسے کہ اگر دل میں ہے کوشش کر کے دل میں بھی ایسا لے آئیں، اگر اتنا نہیں آ رہا تو آپ ان سے جھوٹ بھی نہیں بولتی بیٹھیں کہ ہاں تو ہم بھی یاد کر رہے تھے، یہ تھا وہ تھا، پھر بات کیا ہے کہ بہت زیادہ پھر بات چیت نہیں ہونا۔ تو اپنے آپ کو پھر غرور، پراؤڈی ہیں اور یہ ہیں وہ والے لیول پر بھی نہیں لانا، مسکراتا چہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اوکے، تو ایک اور پوائنٹ اس میں کیا دیکھ رہا ہے حدیث میں، کہ ہم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کے ساتھ مہمان آیا، یہ والا مہمان آیا تو ہم بہت اچھے ہیں، کوئی ایسا مہمان آیا جو کہ ہمیں کھل رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں دو رخا نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ آپ کی بہت بیسٹ فرینڈ آئی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے بہت خوش ہوں گی، بہت اچھی آپ کی سگی بہن، بہت کلوز، اور دوسرا بھی آیا ہے، کوئی کام والی آ گئی، کوئی اس طرح کا آ گیا، تو ان سے کوئی آپ برے الفاظ بول کے اس طرح کا نہ کہہ دیں کہ روز روز ہے یہ ہے وہ، وہاں پر بھی آپ کو میٹھی زبان اور اس طرح کا رکھنا ہے تاکہ ہم دو پہلو والے نہ بن جائیں۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، دنیا میں جو دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے، آگ کی دو زبانیں۔ تو کہیں ایک بولی بولتا ہے، کہیں دوسری بولی بولتا ہے، کہیں ایک طرح کی اس کی کوئی حرکتیں نظر آتی ہیں بڑی خوش ہے، کہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ چیزیں پٹک پٹک کے رکھی جا رہی ہیں ان کے ساتھ، یہ اس طرح کا، یا پھر دوسری طرح اس طرح سے آپ کہیں کہ مسجد میں آتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے
اور کسی شادی پارٹی اور ایسی جگہ پہ جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے۔ یہ چیز بھی ہے کہ نہیں؟ تو درخے میں دیکھیں آپ کتنی چیزیں آ رہی ہیں، ہمیں بس یہ یعنی کہ 3 پوائنٹ ابھی تک نظر آ گئے کہ ایک تو کسی کے بارے میں آپ پیٹھ پیچھے کچھ اور منہ پہ کچھ اور، پھر سیم چیز کے اگر یہ آتی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں اور وہ آتی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ناشتے میں ہی اتنے فرق، جو بیچارہ امیر ہے وہ تو اپنے گھر میں بھی کھا رہا ہے نا، اور جو بیچارے غریب ہیں آپ ان کے لیے بس صرف چائے لگا دیں۔ تو یہ تو کہیں سے بھی آپ جب کر رہی ہیں تو انشاءاللہ، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں تو کریں، لیکن جو آپ کے کم لیول کے ہیں ان کو بھی کھلائے پلائیں تو، اور اللہ سے دعا کریں کہ میں دو رخی نہیں بننا چاہ رہی ہوں۔ آپ اپنی استطاعت سے کریں کہ بھئی آپ سب کو اتنا بھر بھر کے نہیں کھلا پا رہی ہیں تو ایک جیسا رکھیں۔ ایک جگہ ایک ٹیچر ہے ماشاءاللہ، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 5-6 ڈش نہیں بنانے کے بجائے میں نے اب سوچ لیا ہے کہ 1 یا 2 بس ڈش بناتی ہیں، لیکن دعوت میں وہ ایسا نہیں کرتی کہ اب وہ آنے والی ہیں تو مجھے 10 ڈش بنانی ہے اور یہ آ رہی ہیں تو بس اب اتنا سا ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا کہتی ہیں۔ اس سے پھر زیادہ زیادہ جب بنانی ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمت بھی ٹوٹتی ہے نا، کہ اتنی اب تو میری طبیعت نہیں اچھی ہے، میں اتنی ڈشیں بنا لوں، اس سے اچھا میں بلاؤں ہی نہیں۔ تو کھانا کھلانا بہترین کام ہے، چاہے غریب کو کھلائیں چاہے امیر کو۔ غریب کو کھلانے کا فضل اور بھی ہے، لیکن کوئی بھی آپ کے گھر آئے اور آپ اسے کھانا کھلائیں تو بہترین یہ ہے۔ اس کا کئی بار قرآن میں حکم بھی آیا ہوا ہے کئی جگہ پر۔ جو جہنمی تھے ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ جہنم میں کیسے چلے گئے، تو انہوں نے بتایا نماز کا اور اس کا اس کا، اور اس میں سے ایک یہ بھی ریزن بتایا کہ ہم کھانا کھلانے میں لوگوں کو رغبت نہیں دلاتے تھے، یہ بھی ریزن بتایا۔ جیسا بھی ہو وہ کیا کہیں گی تو ان کو گناہ ملے گا نا، آپ نے اپنے طور پہ ایک لیول بنا کے اپنی طرف سے کر دیا، بس آپ کا ایک اسٹینڈرڈ بنا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھیں اگر ایسا بیلنس آ جائے تو لائف کتنی ایزی ہو جائے گی۔ دین ہماری لائف کو ایزی کرتا ہے، ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا رکھا ہے کہ ہمیں دنیا بھی ان کو بھی خوش کرنا ہے اور ان کو بھی خوش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک ہی گھر میں آپ ایک گھر ہی میں 2 لوگوں کو خوش کرتے بیٹھے، بچے کہہ رہے ہیں یہ کھانا ہے، شوہر کہہ رہے ہیں یہ کھانا، تو پھر آپ کو ڈبل ڈش ہی بنانی پڑے گی نا۔ اور اگر آپ ایک بیلنس بنائیں کہ نہیں جب یہ بنے گا بچوں تو یہ بھی کھانا ہے، پھر شوہر کو بھی پتہ ہے کہ آج بچوں کا بنا ہے تو ان کو بھی یہ کھانا ہے، تو ملا جلا کے جب ہوتا ہے تب آپ کی بھی آسانی ہو جاتی ہے نا۔ اوکے، تو یہ مثال ہمیں دنیا کو ملا کے چلانے والی نہیں ہے۔ آپ کو یہ ہے کہ آپ مہمان آئے تو ہر ایک کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے کاموں میں ہمیں نہیں ملا دینا ہے کہ اللہ کو بھی خوش رکھیں اور اس کو بھی خوش رکھیں۔ یہ کس طرح کی مثال ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایک جیسے دنیا میں ایک جیسے ہونے والا ایک طریقہ ہے۔ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مذاق یعنی کہ اللہ کی سزا ہے ان کے لیے، انہوں نے جس طرح کا سوچا پھر انہی کے ساتھ ویسا ہی ہونے والا ہے، اس لیے پھر یہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ ان کے ساتھ اصل میں مذاق ہو رہا ہے۔ تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے نا کہ وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، بڑا خوش ہو کے اپنے سرداروں پاس جا رہے ہیں، یا ہمیں بھی اللہ نہ کرے کبھی کسی کا کچھ اٹھا لائے، کوئی انسان کو کسی کا کچھ حق مار لے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں دیکھو اچھا تو ہو گیا، آپ سب ہمیں ہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، نہیں تو ابھی ہم بہنوں کو بانٹ دیتے، ان کو دے دیتے، اس کو دے دیتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ کسی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا سامان بھی سب لے جا رہی تھی، میں نے یہ روک لیا، آپ دیکھو میں ہم اس سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اصل بات کیا ہے اللہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھیل دے کے یعنی کہ فوراً سزا نہ دے کے ہمارے پلٹنے کے اللہ کی خواہش یا اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم اس کی چیز جو روکی ہے اسے دے دیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کیے ہوئے ہیں نا، تو یہ اللہ رحیم ہوتے ہیں اس وقت کہ آپ سدھر جائیں۔ لیکن اگر ہم نہیں سدھر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ گناہ ہے، یہ فیلنگ جو ہے سزا میں طور پہ آتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور گناہ ہے۔
اور یہ عام ہر مسلمان کے اندر، جو دین سے دور ہیں ان کی تو بات ہی دور والی ہو گئی، لیکن جو دین میں بھی ہیں ان میں بھی جو ہے یہ، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ ساری کمیاں جو ہیں وہ صحیح ہونے کے لیے باقی ہیں۔ تو اگر ہم سزا میں بھی آ گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہ کہیں کلاسز کے ذریعے، کہیں نہ کہیں پیمفلیٹ کے ذریعے، کہیں کوئی آیت بیچ کے، کبھی کوئی موبائل میں کوئی اور چیز بیچ کے ہمارے سامنے لاتے ہیں، تو ہمیں اسے چھوڑ کر پلٹنا نہیں ہے۔ تو دنیا میں اپنی سرکشی کے ساتھ بھٹکتے جا رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق دوبارہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی طرح مومنوں کو جو نور ملے گا نا قیامت کے دن، اگر آپ لوگوں نے پڑھا قرآن میں خیر ہے ذکر، تو خیر مومنوں کو نور دیا جائے گا، وہاں لائٹ دی جائے گی، ان کو بھی لائٹ دے دی جائے گی۔ جیسے مومنوں کو نور دی جائے گا نا، اسی طرح ان کو بھی جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنی اس کی بڑی لائٹ ہوگی، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، حدیثوں میں بھی اور قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو جس کا بہت ہی کم، اس کا صرف کسی کا پورا بدن چمک رہا ہوگا، سبحان اللہ، اس سے اس کو راستہ دکھتا جائے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کسی کا اور تھوڑا کم، کسی کے پاس بالکل بس ایک تھم میں جتنا، ایک انگوٹھے پر کا تھوڑا سا لائٹ ہوگی، تو خیر وہ اس سے بھی الحمدللہ یعنی کہ روشنی ہوگی اس کے پاس۔ اسی طرح سے ان کو بھی شروع میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائٹ دے دیں گے، اور جب یہ کچھ آگے چلیں گے تو پھر ان کی لائٹ جو ہے وہ بجھ جائے گی، اور اندھیرے میں یہ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ پھر وہاں سے وہ آوازیں دیں گے مومنوں کو، اور کہیں گے الا علم نکم معکم، یعنی کہ وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم لوگ کو مطلب ان کی لائٹ بجھ گئی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی لائٹ میں لے چلو، ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا دنیا میں، ایسا ان کو یاد دلائیں گے، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا، تو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ قالوا بلا، کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، ساتھ ہی تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی اپنے آپ کو تم نے ہی دھوکے میں ڈالا، دھوکے بازی کر رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ۔ تو جو وہاں والی یہ آیت ہے نا، یہ دیکھیں ان آیتوں میں پھر آگے قرآن میں آپ کو ملیں گی، جو کہ کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ مذاق ہو رہا اور ان کی سزا ہو۔ اللہ یستہزئ بہم، دنیا میں ڈیل دے کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ڈھیل دے کر، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، اس کے باوجود ان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ آخرت میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہوں نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رکھی تھی، اور وہ حیران پریشان پھرتے ہیں اندھیرے پن کے ساتھ۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ ان کی لائٹ بجھ جائے گی، بیچ میں دیواریں آ جائیں گی، اور وہ جو دوسری لائٹس تھی ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اپنے اندھیروں میں پھر بھٹکتے پھریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں پوائنٹ الگ الگ کر کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استہزاء کیا تھا، کہ ڈھیل دی گئی تھی، ان کا کیا مذاق تھا ان کے ساتھ، کہ ان کو کبھی آپ دیکھیں اللہ نہ کرے کسی عزیز اپنے قریبی کے اوپر کوئی بیماری آ کے، پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دعاؤں میں لگ جاتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں نمازی ہو گیا، میں یہ ہو گیا، یعنی کہ کسی کے اوپر پریشانی آئی پھر ہم مڑ گئے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سیدھے سیدھے نہیں مڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کبھی مڑاتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر خود کوئی بیماری پریشانی آئی تو ہم خود دین میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی مڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی بھی ہیں، تو ان کی ڈیل کے پن کی وجہ سے ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے نہیں اب کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، اب کسی بابا سے تعویذ لے کے پہن لو، یعنی کہ اور زیادہ وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ ان کے ساتھ استہزاء ہو گیا۔ پھر آخرت میں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ مومنوں کے ساتھ انہیں بھی ظاہری نور دے کر نور عطا کر دیں گے۔ پھر جب مومن اپنے نور میں چلیں گے تو منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ خالی فیل کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ کمیاں تو نظر آ رہی ہیں کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ منافقین یعنی کہ جو بڑا ہے نفاق اکبر،
اس میں اگر کیونکہ اصغر ہی راستہ ہوتا ہے اکبر کی طرف لے کے جانے کا، چھوٹے والے تو چیزوں میں اگر پھنسے دکھ رہے ہیں اور اس سے نہیں مڑیں گے تو پھر اللہ نہ کرے بڑی سزا آ جائے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وَيَمُدُّهُمْ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھیل دینا۔ طغیان، طغا، جیسے کہ ورڈ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو آپ کو بتایا تھا نا، سرکش، حد سے نکل جانے والے لوگ، طغیانہم آئے گا، اور کافی سارے ورڈ آپ کو قرآن میں طغا ملنے والے ہیں، طاغن، یا تو ڈھیل دینا، رسی بڑھا دینا، رسی کو ڈھیلا کر دینا، یہ ساری چیزیں دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، کسی کو بھی بیوقوف بنانے والے ہیں، اور جب کیسے اتنے سارے لوگ جو ایسے، جیسے کہ ابھی مثال تھی نا کہ جب کسی کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں، ان کو ڈیل ملی بھی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں، غلطیوں میں ان کو مہلت ملی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوگا، اچانک ان کے اوپر پھر پکڑا جاتی ہے، تو کیا کوئی پھر وہاں سے ٹرن اللہ کی طرف سے ملے گا؟ ان کو سزا کے طور پہ ٹرن نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم خود اپنے توبہ کر کے اور مڑنے والے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیزیں پڑھنے والے ہو گئے، تو آپ دیکھیں کتنی چیزوں سے پھر جو کمیاں ہیں جو ہیں اپنی اپنی سمجھ میں آنے والی ہوگی۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ ان کی سرکشی جو ہے، یعنی کہ یہاں پہ بات کیا ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے یہ ان کے حق کی پہچان میں رکاوٹ آئی۔ کیوں؟ حدوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اسی لیے وہ حق کو نہیں پہچان پا رہے تھے، تو اللہ کی حدوں کو ہمیں بھی نہیں توڑنا۔ ٹھیک، کیا رکاوٹ بن رہا تھا حق سے پہچان کی؟ ان کی سرکشی، ان کا حد سے آگے بڑھنا، ضدی پن، بات نہیں سمجھنا۔ تو الحمدللہ اللہ نے دماغ ہمارے ایسے بنائے ہیں کہ ہمیں حق سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی وجہ سے عمل میں نہیں لا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور یعمہون میں جیسا کہ ابھی دیکھا تھا کہ آنکھوں کا اندھا پن یہاں پہ نہیں مراد ہے نا، اعمیٰ مانے اندھا ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے اندھے نہیں ہے نا، یہ جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان پھر حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور سب سے یعنی کہ بہت ہی زیادہ درجے کی بیوقوفی اس سے پھر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ طغیان اور یعمہون کے بارے میں لکھا ہوا دیکھ لیتے، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، ان کے کفر اور ان کی گمراہی یا ان کی سرکشی اور ان کا تکبر میں حد سے بڑھ جانا۔ ٹھیک ہے، کس کس چیز میں؟ کفر میں آگے بڑھ گئے، جب اللہ کی آیات آئیں تو اس کو نہیں، کفر کیا نہیں ماننا نا، کہ ہم یہ نہیں مانیں گے اور ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، اللہ نہ کرے ہم لوگ بھی کئی چیزوں میں چھاٹ کے اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نہیں مانیں گے یا یہ نہیں کریں گے، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ پھر ان کی گمراہی، یعنی کہ اب اللہ کی طرف سے راستے پتہ چل رہے ہیں کہ یہ سچ بات ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، پھر بھی ہم انہی گمراہیوں میں پڑے رہیں۔ کہ گمراہ میں ہماری طرف سے لا علمی بھی آتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، جاننے کی ہی ضرورت نہیں ہے، اپنی راہوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی سرکشی بھی پھر کیسے آئے گی؟ سرکشی بھی حد سے بڑھنا ہے نا، کہ ہم حدوں کو توڑ کر پھر نہیں ماننے والی ہی بات میں آئے گا، اور ان کا تکبر میں حد سے بڑھنا۔ تکبر بھی کئی جگہ پہ آپ کہیں تکبر کیسے آتا ہے؟ تکبر ایسے آتا ہے کہ میرے تو دادا تو عالم تھے اور ان کو تو ہمیں تو یہ کرنے بتایا تھا، اب آپ کہیں کہ نہیں، مجھے صحیح حدیث پتہ چلی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خطا کار ہے، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ ہی صحیح ہوگا، صحیح، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں بھی کبھی بھی کوئی غلطی آ جائے تو اس کو، اگر عالم کو خود پتہ چل جائے کہ یہ چیز کمی تھی، تو اسے
پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے آج تو میں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، اب میں کل کہوں گا کہ نہیں میں نے غلط بتا دیا تھا، ایسا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کبھی آپ دیکھیں کہ تکبر، پھر یہ ہے تکبر کہ نہیں بتاتا میں، تو اللہ نہ کرے کہ تکبر میں بھی آ کے انسان جو ہے کہ پہلے تو ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب سب کہیں گے کہ تم لوگ نے غلط بتایا ہوا، اب ہم لوگ یہ کرنے لگے ہیں، اس طرح کا یا مہون یہ گمراہی ہو گئی نہیں، یہ ہم جملہ دیکھ کے انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے، یا مہون ابھی ہم لوگ نے پڑھا، اوکے۔ اس کو اگر جملہ ہم لوگ سیدھا کرنا چاہیں تو رہنمائی والے جو یا ہدایت والے ہیں ان راستوں کو چھوڑ کے دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ یہ لکھ لیجئے کہ سچائی والے راستوں کو چھوڑ کر یا ہدایت والے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلتے ہیں۔ تو یہ اندھا پن کیسا ہے؟ آنکھوں کے بجائے دل کا اندھا پن ہے یہ، اللہ کو ناراض کرنے والوں کی اچانک پکڑ ہوگی، پھر اسی میں بتایا گیا لاسٹ پوائنٹ، اور سرکشی حق کی پہچان میں رکاوٹ ہے۔ یہ دو پوائنٹ آپ کے جو ہیں وہ الگ ان کو پھر سے سرکل کر لیں، یا مہون کے علاوہ آپ کے ہیں کہ بیچ میں ہونے چاہیے تھے کہ اللہ کو ناراض کرنے والوں کی اچانک پکڑ آئے گی، کیونکہ جب ٹرن نہیں ہوگا تو اسی ڈھیل میں جاتے جاتے ایک دن موت آ جائے گی، اچانک پکڑ ہو جائے گی، اور جو یہ حدوں کو پار کر دینے والا وہی حق کو پہچاننے میں رکاوٹ ہے۔ آیت نمبر 16، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت، یعنی جو انہوں نے یہ بزنس کرا، اس تجارت مانے بزنس آپ کہہ سکتے ہیں، تو نہ یہ ان کا لین دین، یہ جو تجارت انہوں نے کی یہ فائدہ مند ہوئی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ تو اب پتہ چلے گا کہ ہدایت کن کو نہیں ملنے والی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، اور نہ تو ان کو ان کی تجارت فائدہ مند ہوگی، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ منافقین جو ان ساری صفات والے لوگ ہیں، یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، ایکسچینج چل رہا ہے۔ اشتراک کا مطلب ایکسچینج کرنا یعنی ہوتا ہے، یعنی ہدایت کے بجائے ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ گمراہی میں ہے۔ اصل میں کوئی شخص جب کچھ خریدتا ہے، تو اگر ہم کوئی بیگ وغیرہ کچھ بھی خرید رہے ہیں، کوئی بیگ خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس بیگ کی طرف ضرورت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی چاہت ہوتی ہے، تبھی تو ہم جا کے اسے خرید لیتے ہیں، پیسے دے کے نا، ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، اور آپ کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، کبھی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کو پسند آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پسند آ رہا ہے، ایک بیگ ہے گھر میں لیکن یہ پسند آ گیا ہے، اس لیے انسان خرید لیتا ہے نا، تو اس میں آپ کی چوائس ہوتی ہے نا، پھر اس کے مطابق ہم چیز لے لیتے ہیں کہ یہ میرا پسند آ رہی ہے یا یہ میری ضرورت کی چیز ہے۔ تو ان کے اندر ہدایت کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہمیں بھی ہدایت کی طرف کوئی دلچسپی نہیں آ رہی ہو، تو پھر ہم وہ کام کرنے سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہدایت کی طرف دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی پھر کس میں ہے؟ گمراہ رہنے میں ہے، کہ بس ایسی لائف انجوائے ہو رہی ہے، ایسی کٹ رہا ہے، یہ کریں گے تو اتنا ایفرٹس ڈالنے پڑیں گے، صبح اٹھو، فجر میں اٹھو، کلاس کا کام کر کے رکھو، اس سے اچھا آرام سے سوتی تھی میں، یہ وہ کچھ بھی سوچے آ سکتی، تو دلچسپی کی طرح گمراہ رہنے میں دلچسپی ہے۔
لہذا یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے جھوٹ باطل اس کا اختیار کیا ہوا ہے، اس کو چوز کیا ہوا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ برائی پسند والے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی یہ جو تجارت انہوں نے کی، یہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری یا پھر ایک چیز کے بدلے دوسری لے رہے ہیں، ایکسچینج کرنا، اسی کو تجارت کہتے ہیں، صحیح؟ تو یہ بڑی ناکام تجارت ہے ان کی، اور اس کا انجام خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی ہونے والا ہے، اور ان کو کبھی ہدایت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یہاں انسان کے اس رویے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس سے وہ اپنے دل، یعنی کیونکہ آپ زبردستی نہیں کسی کو کوئی چیز خرید سکتے نا، کوئی آپ جا کے آپ کو یہ لینا نہیں تھا، آپ نے زبردستی خرید لیا۔ جب ہمارا دل ہوتا ہے نا تو ہی، یا ضرورت ہوتی ہے تو ہی آپ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز خرید کے، یہاں پہ خرید الفاظ کیوں آیا کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کام کرے ہوئے ہیں، اس لیے خریدنے کا آیا ہے، تجارت یہاں پہ بتائے گی۔ تو خریدنے کا لفظ خاص طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ان کے اندر وہ دلچسپی، محبت ہی جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہے۔ اندھیرے میں رہنے کی جو عادت ہے وہ ان کو کمفرٹیبل ہو چکی ہے۔ تو جیسے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ سونے کا، اٹھنے کا بھی وقت ہو گیا، آپ کسی کو جگائیں اور وہ نہیں نہیں مجھے ابھی اندھیرا کر دو، لائٹ بند رکھو، مجھے اور سونا ہے، تو پھر اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو جب ہم خود ہی ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے، اس کے لیے کوششیں نہیں کریں گے، خود ہی جب ہمیں سوتے پڑے رہنا ہے اور لائٹ کو چالو نہیں کرنے دینا، لائٹ نہیں جلانا، تو پھر آپ اندھیرا کر کے پڑے رہیں تو ہمیں نیند آتی رہے گی، اور اگر آپ زبردستی اٹھ جائیں تو لائٹ جلا لیں اور منہ دھو لیں تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہدایت ہمیں خود ہی سیکھ کر، پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر پھر لینی ہوگی۔ لائٹ بند رہے گی، ٹائم کتنا ہو گیا، کہاں چلا جا رہا ہے، دن نکل آیا، پکانے کا وقت تھا، بچوں کا اسکول کا، کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، تو ایسے لوگ خسارے میں ہی ہیں۔ تو ہم سب کو پھر نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عملی نفاق سے، ٹھیک، جس میں دین کی کو صحیح سمجھ پھر کیا مصیبت کیا آئی ہوئی ہے کہ دین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، تو اس پر عمل کہاں سے کریں گے؟ تو یہ بہت بڑا خسارے کی بات ہے، عملی نفاق ہونے کی یہاں پہ کافی ساری وہ آئی ہوئی ہے۔ چلیں یہاں پہ ہمارے اسکرین پہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، تو خریدنا ورڈ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ دلچسپی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ پھر ان کا دل ہی نہیں ہے کہ وہ دین سیکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے ہدایت میں دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے اور گمراہی میں رغبت کی وجہ سے، یعنی کہ رغبت کسی چیز کی طرف دل کو راغب ہونا یعنی دل لگنا، تو رغبت جب آپ ورڈ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرف دل کا جھکاؤ ہونا، دل لگنا، ٹھیک۔ تو گمراہی میں رغبت کی وجہ سے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا، تو ہدایت دے کے گمراہی لیتا ہے انسان۔ خسارہ، ہدایت پھر کیا نقصان ہوگا ان کو کہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ انسان کے ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اس کا اور رویہ کر دیں آپ اس یہاں پہ کہ کس طرح کا اس کا طریقہ ہوتا ہے، کہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی کمفرٹ اور اپنی چیزوں کے بدلے دین کی چیزوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ اندھیرے میں رہنے کی دلچسپی ہوتی ہے، روشنی چاہتے ہی نہیں۔ تو یہ گمراہی کیا ہے؟ اندھیرا ہی ہے نا، اور ہدایت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو اندھیرے میں رہنے کی دلچسپی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہدایت چاہ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، روشنی چاہ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔
आजिज़ी, बुज़दिली, बखीली और बुढ़ापे से पनाह मांगने की ये दुआ है। आजिज़ी यानी कि हम अल्लाह के आगे ही, हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं हैं, हम अल्लाह पे टोटल डिपेंड हैं। तो इसे कहते हैं आजिज़ी, यानी कि मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अल्लाह ताला आजिज़ होना किसी चीज़ में, आप नहीं कर पाना, इसे कहते हैं आजिज़ होना, ठीक है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल। कस्ल जो है वो काहिली इसमें आता है। आप नीचे इसकी देखते जाएँ कि ए अल्लाह, मैं आजिज़ी और सुस्ती, कस्ल सुस्ती हो गई, और जुब्न बुज़दिली, वल बुख़्ल बख़ीली हो गया। बख़ील कहते हैं कि कंजूस में, ठीक? वल हरमी, इंतहाई बुढ़ापे से। हरम जो है वो हरम माने होता है हराम से हरम बना हुआ है कि कुछ मुहर्रम चीज़ें जो होती हैं जो मना करी हुई, लेकिन हरम क्या है? ये बुढ़ापा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापा। वल कस्वा, और सख्त दिली। वल गफला, और गफलत। वल ऐला, और तंगदस्ती, ठीक? वज़िल्ला, उसमें ज़िल्लत है। वल मस्कना, और मस्कना यानी कि कोई चीज़ नहीं मिल रही, नदारत वाला जो वर्ड होता है वही है नादारी। व अऊज़ु बिका मिनल फ़क्र, और तेरी पनाह चाहता हूँ मोहताजी से। फ़कीरी वाला फ़क्र है, ठीक है? उसको पिछली बार हमने ना कन्फर्म किया था। ये दुआ कहीं लिख लें, कभी भी पढ़ने का मौका मिल जाए, जिस वक़्त भी पढ़ लें। वल कुफ्र, कुफ्र नाफ़रमानी, ना मानना वाला, ठीक? यहाँ पे नीचे डायरेक्ट कुफ्र लिखा हुआ है, इसको नहीं मानने वाला आप कर लें कि कोई चीज़ ऐसी हो अल्लाह ने करने कही और मैं उसे ना मानूँ। वश्शिर्क, शिर्क अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। कुफ्र नाफ़रमानी, मुखालिफत। वल फुसूक, वशिकाक, वन्निफाक, निफाक इसमें वर्ड आ गया सही। और नाफरमानी, मुखालिफत। मुखालिफत करना क्या होता है? किसी चीज़ कुछ करने को कहा गया, उसके अपोजिट, उसके खिलाफ करना, ठीक? वन्निफाक, मुनाफिकत। फिर वस्सुमअह, और शौरत। शौरत, सुमअह का मीनिंग फिर से इंशाल्लाह हम देख के रखेंगे। और रिया, रियाकारी। रिया में रियाकारी है, देखिए रियाकारी क्या होता है? दिखावा करना और अपने आप को बड़ा समझना, ये सब। वअऊज़ु बिका मिनस समम, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बहरा होने से। सुम्मुम बुकमुन में पढ़ा ना, देखिए यहाँ पे समम व बकम वल जुनून। बहरा, आप लिटरली इसमें दोनों तरह की दुआ आ जाएगी कि हम लिटरली बहरे हो जाएं कि कुछ सुनाई ना दे, या फिर हक बात समझ सुनाई ना दे हमें, ठीक है? इसमें दोनों दुआएं आ जाएंगी कि हमारा कान भी सलामत रहे, उसके अलावा हक बात सुनने वाले में अल्लाह ना करे कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए कि कोई दरस ना हो, कोई हक बात सही बात सुनाई ना दे, तो इस चीज़ से भी अल्लाह की पनाह। और बकम, और गूंगे होने से भी कि हम ज़बान से भी अल्लाह ना करे गूंगे हो जाएं, या अल्लाह ना करे कि हम हक बात बोलने से गूंगे हो जाएं। वल जुनून, जुनून पागलपन को कहते हैं। वल जुज़ाम, अ, कोढ़ वगैरह जो बीमारी होती है ना, उस बीमारी को कहते हैं। बरस भी इस ऐसी बीमारी को कहते हैं जो लग जाए एक से दूसरे को, इस तरह वाली। वस्सय्यिल अस्क़ाम, और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहते हैं। वस्सय्यिल अस्क़ाम, सारी जो बुरी बीमारियां, उन सब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह तलब करते हैं। तो अल्लाह करे कि ये दुआ याद हो जाए। ये दुआ किसकी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखें हम कितने सुकून में हैं कि हमें तो जैसे पागलपन भी नहीं होगा, कभी हमारे ऊपर सोचा कि इतना बुढ़ापा आए कि अल्लाह ना करे कि कुछ अपने ही हाथ पैर हम खुद से ना उठा सकें,
اور دل کا سخت ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین، جب دلوں کو دیکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا میں سب سے بہترین دل پایا گیا. تو وہ دعا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کسی لاپرواہی میں نہ پڑ جائے کبھی، اور ہم اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھ کے ایسی کوئی دعاؤں کو مانگنے والے نہیں، اور اللہ نے سکون دیا ہوا ہے تو بس اسی سکون میں آرام سے بیٹھنے والے بنے ہوئے ہیں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ لوگوں کو نیو پی ڈی ایف بھیج دیں گے ایک آدھ دن میں، اور پھر اس کے آگے بڑھیں گے. آج کلاس تھوڑا جلدی ختم کر لیتے ہیں، اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو بولیں، پھر میٹنگ بند کرتے ہیں. السلام علیکم ابلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم آپ سے ایک سوال کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کری الحمدللہ اور سب کچھ کرا، بٹ آپ نے فیملی، اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، وہ بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، آپ کیسے مینج کر لیتی تھی؟ اس کا جواب خود سے میں کبھی بھی مل نہیں سکا، تو ہم اپنے آپ پہ کوئی اس طرح کا پراؤڈ یا اس طرح کا کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ سبھی کے لیے اللہ کا یہ ہے، آپ نہیں جب نہیں، آگے بڑھیں گی اصل میں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور کچھ چیزیں مینج کرنے کے لیے سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں کہ میں اگر اس وقت پکاتی ہوں تو میں اس وقت کر لوں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ، میرا پڑھائی ساری جو ہے وہ سعودیہ میں ہوئی، تو ایک یہ بھی یہاں پر ہے کہ اتنے زیادہ رشتے دار ہوتے نہیں ہیں، الحمدللہ. تو تھوڑی سی، بلکہ یہاں دوسری مصروفیتیں ہوتی ہیں، ہر طرف اللہ نے مصروفیت رکھی ہے. آپ لوگوں کو اور اجر ہے کہ جو اگر اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہ کے سب کو نبھاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام تبھی صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری کوئی بھی ایفرٹس، آپ کو پلاننگ کرنی بھی، ہم کو بھی خود بھی کوئی پلاننگ کرنی نہیں آتی. اگر کوئی پوچھے بھی کہ پوچھ رہا ہوتا ہے ڈے ٹائم آپ پکاتی کب ہیں، آپ کرتی کب ہیں، تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں خود آورس ہم نکالتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ارے اگر یہ گھنٹے میں ہم پکا رہے تھے تو یہ گھنٹے میں کیا کرا ہم نے، تو وہ آورس ہمیں کم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کام میرا سارا ہو چکا ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ پوری کے پوری اللہ پہ ڈیپینڈ ہو جائیے کہ یار اب آپ کروا لیجیے مجھ سے، اور اپنی طرف سے بہت کوششیں کریں. مہمان ماشاءاللہ، اور یہ اتنے لوگ ہیں، کونا تک نہیں مل پاتا ہے پڑھائی کے لیے. تو آپ کی طرف سے پھر اللہ کی جتنی جس کی استطاعت، مطلب جتنی لیولز آپ کے، جتنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا اتنی ہی ڈالتے ہیں بندے پہ، بس آپ کے اسی کے اوپر انشاءاللہ اجر ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تم کو جزاک اللہ خیر. چلیں آپ لوگوں کے لیے بھی بہترین دعائیں ہوتی ہیں، آپ میرے لیے بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں معاف فرما دے کہ جو سب کو نہیں پتہ ہے اور جو ہم کرتے ہیں، اور یہ دعا ہوتی ہے اس طرح کی. اپنے لیے بھی آپ محنت کوشش کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والے کی چیکنگ نہ ہو. اب ہم کلاس میں انٹر تو آگے، اب ہمیں لگا سب میٹھا میٹھا اچھا اچھا ہوتا جائے، کہ نہیں محنت تو پڑے گی، اور وہ اللہ کی چیکنگ ہے کہ آپ کے اوپر پریشانی میں آپ کریں گی، یا جب آپ فری بیٹھی ہوں گی تبھی لکھیں گی تبھی پڑھیں گی. تو ہم اللہ کو سچے ہو کے دکھائیں کہ یار اب میں پوری ایفرٹ کر رہی ہوں، میرا اس وقت مس ہوا ہے تو میں اس وقت کر لوں گی، ایسے ایسے کر کے. ٹھیک اوکے. چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے خوب آسانیاں کرے. ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، اور بولنا بہت آسان ہے، جس کے اوپر جو چیز گزر رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے لیے اس کے جیسا چل رہا ہے. اللہ ہم سب کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے وہ قبول فرما لے، اور آگے بڑھتے رہنے. اہل قرآن، اہل علم میں سے نہ نکالے کبھی بھی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ بننے کا جو اعزاز ہے، عزت ہے، وہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ہماری ٹوٹے، تو پڑھنے والوں میں ہی شامل رہیں. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. استاذہ جزاک اللہ خیرن. وانتم جزاكم الله خيرا.